بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، عشاق رسول کی سرزمین، پاکیزہ لوگوں کی دھرتی، عروج اسلام کا مسکن، اولیاء کرام کا وطن، مدینہ الثانی جس کا لقب، جس کی دہشت سے خوف زدہ ہے کفر۔ اسلام کی قیادت اب عربی لوگوں کے ہاتھ سے اللہ نے چھین لی ہے۔ اب قیادت اسلام کی عجمی لوگ کریں گے، جن کے بارے میں حدیث مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں ذکر ہو چکا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: مشرق سے اسلامی فوجیں نکلیں گی اور امام مہدی کی حکومت کو قائم کر دیں گی۔ غزوہ ہند کے بارے میں اکثر عوام الناس کے ذہن میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ نمبر 1، غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 2، یہ جنگ کب ہوگی؟ نمبر 3، اس میں کون سی فوج شامل ہوگی؟ نمبر 4، اس جنگ میں مقابلہ کن سے ہوگا؟ نمبر 5، اس جنگ میں شامل ہونے والوں کو کیا اجر ملے گا؟ آئیے یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ہیروز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور لائک بھی ضرور کیجیے۔ اس کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے اس جنگ میں شامل ہونے کا وعدہ لیا تھا اور اس میں شامل ہونے کا خود بھی اظہار کیا تھا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن اس جنگ میں آپ روحانی طور پر موجود رہیں گے۔ نمبر 2، جب ہند میں کافروں کا غلبہ ہو چکا ہوگا اور ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا دوچار ہو چکا ہوگا، تو مسلمان چین ایران کی مدد سے ہند پر حملہ کر دیں گے اور فتح مجاہدین کے حصے میں آئے گی۔ نمبر 3، اس غزوہ میں سندھ سے اسلامی لشکر روانہ ہوگا، جس کا حدیث پاک میں ذکر آیا ہے، اور وہ کوئی دوسری فوج نہیں ہوگی بلکہ وہ پاکستان کی ہی فوج ہوگی۔ نمبر 4، اس جنگ میں اسلامی لشکر ہندوستان پر ایسا حملہ کرے گا کہ آج تک ایسی جنگ دنیائے عالم نے دیکھی نہ ہوگی، اور لشکر مشرق سے مغرب تک تمام علاقے فتح کر کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کر دیں گے۔ پاکستان کیوں بنا؟ اللہ نے پاکستان بنانے کے لیے راستے کیوں آسان کیے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ یہ سب اس لیے تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غزوہ ہند کے بارے میں پیش گوئی تھی۔ اسی لیے تو عالم اسلام میں پاکستان ہی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ اگر مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی عزت بچی ہوئی ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے بچی ہے۔ اسرائیل دنیائے اسلام پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، لیکن ایک خوف ہے جو اس کو اس حرکت سے روکے ہوئے ہے، اور وہ خوف پاکستان کا ہے۔ اس لیے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آؤ غزوہ ہند کی تیاری میں اپنا کردار ادا کریں۔ جو کوئی بھی پاکستان کی تعمیر میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ غزوے کی تیاری میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، اور اس غزوے میں شامل ہو کر اجر کا حقدار بننے والا اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہوگا۔ اللہ نے تقدیر اب پاکستانیوں کے حوالے کر دی ہے، یعنی ان کا کہا اللہ کا کہا ہوگا۔ جیسا کہ مشہور صوفی بزرگ برکت علی لدھیانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی کہی گئی ہاں دنیائے عالم کے لیے ہاں، اور پاکستان کی کہی گئی نا دنیائے عالم کے لیے
نہ ہوگی۔